اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ وضو کے احکام میں چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ جو خواتین کے ریلیٹڈ ہے، ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ہے وہ سر کے سامنے والے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یا تو آپ سر کے سامنے والے حصے کی جلد پر آپ مسح کریں گے یا اسی جلد پر جو بال اگے ہوئے ہیں اس پر مسح کریں گے۔ اگر جو ہے وہ بال اس حد سے، اس لیمٹ سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی زیادہ لمبے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے ان بالوں پر مسح صحیح نہیں ہوگا۔ اور عموماً جو ہے یہ مسئلہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ درپیش ہے کہ خواتین کے سر کے سامنے والے حصے پر جو ہے وہ کسی اور جگہ کے بال جمع ہوتے ہیں، تو وہ خواتین پھر مسح کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی اور جگہ کے بال جو ہے وہ سر کے سامنے والے حصے پر آئے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ان بالوں پر تو اگر آپ مسح کریں گی تو آپ کا مسح صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کا حل یہ ہے، یا تو آپ مانگ نکالیں اور مانگ نکال کر جو ہے وہ جلد پر جو ہے وہ مسح کریں، یا جو ہے اپنا ہاتھ یوں بالوں کے اندر جو ہے وہ داخل کریں کہ جو ہے وہ آپ کا مسح جو ہے وہ سکن کے اوپر ہو، یا اسی سکن پر جو بال اگے ہوئے ہیں اس پر جو ہے وہ مسح ہو۔ اور یہ بھی آپ کے لیے صحیح ہے، بلکہ حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی صحیح ہے کہ آپ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرح مسح کریں یا نیچے سے اوپر کی طرح جو ہے وہ مسح کریں، دونوں جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرح ہی مسح کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہم جو ہے وہ بعض دفعہ غسل کرتے ہیں، شاور لیتے ہیں، اور شاور لینے کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا چاہتے ہیں، در حالانکہ جو ہے ہمارے سر اور پاؤں کے اوپر رطوبت موجود ہوتی ہے، اسی طرح گیلا پن موجود ہوتا ہے، تو کیا اس طرح وضو کرنا صحیح ہوگا اور کیا اس طرح مسح کرنا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ مسح جو ہے وہ خشک جگہ پر کیا جائے، یعنی سر کا وہ حصہ کہ جس پر مسح کرنا ہے وہ خشک ہو اور پاؤں خشک ہو، اور ان پر جو ہے وہ مسح کیا جائے۔ ہاں، ہلکی سی جو ہے وہ نمی وغیرہ اگر موجود ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مسح ہو جائے گا اور مسح صحیح شمار ہوگا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر رطوبت بھی موجود ہے لیکن آپ کی جو وضو والی رطوبت ہے، وضو والی جو تری ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب اعضائے جو ہے وہ جو مسح کے اعضاء ہیں ان پر جب آپ مسح کرتے ہیں تو اس صورت میں جو وضو والی تری ہے وہ اس تری پر اگر غالب آ جاتی ہے تو تب بھی جو ہے وہ وضو صحیح ہوگا، اور اگر جو ہے وہ غالب نہیں آتی تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کا وضو باطل ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے کرنا ضروری ہے اور بائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے کرنا ضروری ہے اور واجب ہے؟ کیا اس کے برعکس نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کر لیں، بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں کا مسح کر لیں، یا دائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے کر لیں اور بائیں پاؤں کا مسح
دائیں ہاتھ سے کر لیں۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے اور بائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی مور امپورٹنٹ آپ کے سامنے سوال رکھنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے، تو اس صورت میں ہم نے سر کو حرکت نہیں دینی، ہم نے ہاتھ کو حرکت دینی ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم نے پاؤں کو حرکت نہیں دینی، ہم نے ہاتھ کو حرکت دینی ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ہم سر کو حرکت دیتے ہیں سر کا مسح کرتے ہوئے، اور جب ہم پاؤں کا مسح کرنے لگیں تو پاؤں کو حرکت دیں اور ہاتھ کو حرکت نہ دیں، تو کیا اس صورت میں مسح صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جب آپ سر کا مسح کرنے لگیں گے تو آپ ہاتھ کو حرکت دیں گے، سر کو حرکت نہیں دیں گے۔ اسی طرح جب آپ پاؤں کا مسح کرنے لگیں گے تو آپ پاؤں کو جو ہے وہ حرکت نہیں دیں گے بلکہ ہاتھ کو حرکت دیں گے، تو اس صورت میں آپ کا مسح صحیح ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ سر کو حرکت دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا مسح صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اس نقطے کی طرف توجہ جو ہے وہ ضرور مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہم عام طور پر سر کا مسح کرنے لگتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر سر جو ہے وہ استقرار کی حالت میں رہے اور اس میں مکمل طور پر حرکت نہ آئے۔ ہاں، معمولی سی حرکت آتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم پاؤں کا مسح کرنے لگے تو جو ہے پاؤں کو معمولی سی حرکت آتی ہے، تو اس صورت میں یہ حرکت جو ہے وہ وضو کے باطل ہونے کا موجب نہیں بنتی۔ جو وضو کے باطل ہونے کا موجب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو حرکت ہی نہ دیں، سر کو حرکت دیں، اور پاؤں کو جو ہے وہ حرکت دیں اور ہاتھ کو حرکت ہی نہ دیں، تو یہ جو ہے صورت میں آپ کا وضو باطل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ وضو میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسح میں جو ہے ضروری ہے کہ جو ہاتھ پر، جو ہتھیلی پر باقی ماندہ تری ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ نے مسح کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر مسٹیک کی جاتی ہے، غلطیاں کی جاتی ہیں، اور وہ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ یہ ہتھیلی پر جو باقی ماندہ تری ہے اس کو ہم کسی اور تری کے ساتھ، کسی اور پانی کے ساتھ، کسی اور رطوبت کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، خلط کر دیتے ہیں۔ اور اس کی دو صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو عمومی طور پر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ہم یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس پر جو باقی ماندہ تری تھی، ہم نے جو ہے وہ سر اور جو ہے وہ ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے جو باقی ماندہ تری تھی اس کو جو ہے وہ ہم نے چہرے کے تری کے ساتھ جو ہے وہ خلط کر دیا۔ یعنی ہم نے سر چہرے کو دھونے کے بعد اور دونوں ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسی باقی ماندہ تری سے جو ہے وہ سر اور پاؤں کا مسح کرتے۔ اس باقی ماندہ تری سے مسح کرنے کے بجائے ہم نے جو ہے ہاتھ جو ہے وہ جو ہے چہرے کے اوپر لگایا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو ہے وہ ہاتھ پر جو باقی ماندہ تری تھی یہ چہرے کی تری کے ساتھ جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے، اس کا اختلاط ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے ابھی آپ مسح کریں گے تو یہ جو ہے وہ باقی ماندہ تری نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے جو ہے وہ اگر آپ مسح کریں گے تو آپ کا مسح صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر حل یہ ہے اور صحیح یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ اس تری کے ساتھ اور وضو کے اس حصے کے ساتھ اور ہتھیلی کے اس حصے کے ساتھ آپ مسح ہی نہ کریں، یا آپ وضو دوبارہ انجام دیں، تب آپ کا وضو صحیح ہوگا، ورنہ آپ کا وضو باطل شمار ہوگا۔ اور ایک اور صورت بھی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہاتھ کی جو ہتھیلی کی باقی ماندہ جو تری ہے اس کو ہم جو ہے وہ کسی اور تری کے ساتھ جو ہے وہ
मिक्स कर देते हैं और खल्त कर देते हैं, वो ये है कि चेहरे और दोनों हाथ धोने के बाद हम टूटी बंद करना चाहते हैं या किसी और रतूबत को हाथ लगाते हैं, तो अगर वो टूटी के ऊपर रतूबत हुई तो ये बाकी मांदा हथेली पर जो तरी थी वो उस रतूबत के साथ और उस पानी के साथ मिक्स हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप जो है वो सर और पांव का मसा करेंगे तो गोया के आपने खारिज से पानी या रतूबत ली है और उससे जो है वो आप सर और पांव का मसा कर रहे हैं, तो ये आपका मसा बातिल शुमार होगा। लिहाजा हाँ, अगर आप टूटी बंद करना चाह रहे हैं और टूटी पर कोई रतूबत नहीं है तो उस सूरत में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर टूटी पर रतूबत हुई, अगर टूटी पर पानी हुआ या आपने खारिज से कोई पानी लिया, तो इस सूरत में आपका सर और पांव का मसा सही नहीं होगा। और जब सर और पांव का मसा सही नहीं होगा तो आपका वुजू सही नहीं होगा, और जब वुजू सही नहीं होगा तो आपकी नमाज भी सही नहीं होगी। लिहाजा इस तरह की गलतियों की तरफ हमें मुतवज्जे रहना चाहिए। जैसा कि मैं आपके सामने बयान कर रहा था कि हम ज़्यादातर यहाँ पर गलती करते हैं और मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि हम जो है वो सर और पाँव का जो मसा करना होता है वो बाकी मांदा जो है तरी उससे जो है वो करना होता है, लेकिन उस तरी को हम जो है वो किसी और पानी या किसी और रतूबत से मिक्स कर लेते हैं। और इसकी जो है वो दो मौरिद और दो मिसालें मैंने आपके सामने बयान की हैं। लेकिन अगर जो है वो हम सर और पाँव धोने के बाद क्या हम किसी और चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकते? अगर जो है वो हमने वुजू की नियत से जो है हमने चेहरे को धोया और हमने जो है वो दोनों हाथों को धोया और अभी जो है हम सॉक्स उतारना चाहते हैं या किसी कपड़े को हाथ लगाना चाहते हैं या किसी और खुश्क चीज़ को हाथ लगाना चाहते हैं, तो क्या ये हम हाथ भी नहीं लगा सकते? और इस हाथ लगाने के बाद हम अगर सर और पाँव का मसा करेंगे तो क्या सर और पाँव का मसा सही नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, हम जो है वो किसी खुश्क चीज़ को हाथ लगा सकते हैं, हम सॉक्स उतार सकते हैं, हम जुराब उतार सकते हैं और हमारा वुजू सही होगा। हाँ, अगर हमने जो बाकी मांदा हथेली पर जो तरी थी इसको अगर हमने किसी और पानी के साथ या किसी और रतूबत के साथ अगर हमने मिक्स किया और इख्तिलात किया, तो इस सूरत में हमारा जो है वो वुजू और मसा सही नहीं होगा, मसा बातिल होगा और वुजू बातिल होगा। अगर हम किसी खुश्क चीज को हाथ लगाते हैं तो इससे जो है वो मसा सही होगा। इसके बाद सवाल यह है, क्या बारिश जब बरस रही हो तो इस बारिश के पानी से वुजू किया जा सकता है? क्या बारिश के पानी से वुजू करना सही है? तो इसका जवाब यह है कि जी हां, बारिश के पानी से वुजू करना सही है। लेकिन इसका तरीका क्या होगा, इसकी कैफियत क्या होगी? इसका तरीका यह होगा कि आप वुजू की नियत करेंगे और बारिश जब बरस रही होगी आसमान से तो आप उसके नीचे खड़े होंगे। जब बारिश जो है वो चेहरे पर बरसेगी तो आप ऊपर से नीचे की तरह जो है वो चेहरे को धोएंगे। उसके बाद जो है वो दायां हाथ आप आगे करेंगे बारिश पर और जो है वो दायां हाथ जो है वो बारिश से आप ऊपर से नीचे की तरह धोएंगे। फिर जो है वो आप बायां बाजू बारिश पर करेंगे और जो है बारिश के सामने करेंगे और बायां बाजू भी आप कोहनी से लेकर जो है यहां पर सिरों जो उंगलियों के सिरों तक आप धोएंगे। तो यूं करेंगे जब आप, तो आपका चेहरा भी आपने धो लिया, दायां हाथ भी धो लिया, बायां हाथ भी वुजू की नियत से आपने धो लिया। ये धोने के बाद आपने एक चीज का ख्याल करना है, अभी आपने मसा करना है। तो अगर आपका जो है वो सर खुश्क ना हुआ और बारिश के पानी से गिला हुआ तो आपका मसा सही
نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے سر جو ہے آپ کا خشک ہونا چاہیے، اور اس خشک سر پر آپ اور خشک پاؤں پر آپ مسح کریں گے تو آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اور بارش پر بھی وضو جو ہے وہ بارش کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے اور آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے، کیا وضو ارتماسی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، وضو ارتماسی کیا جا سکتا ہے، لیکن مین یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وضو ارتماسی کے میننگ کیا ہے، وضو ارتماسی کہتے کسے ہیں؟ تو وضو ارتماسی کے میننگ یہ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آپ چہرے کو آپ اوپر سے نیچے کی طرح پانی میں ڈبوئیں گے وضو کی نیت سے، پھر آپ اپنا دایاں ہاتھ کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک آپ پانی میں ڈبوئیں گے، اور اسی طرح آپ بایاں بازو جو ہے وہ پانی کے اندر ڈبوئیں گے۔ تو اس طرح جب آپ پانی کے اندر ہاتھ داخل کرنے لگیں گے یا چہرہ داخل کرنے لگیں گے تو وضو کی نیت سے آپ جب یوں ڈبوئیں گے تو اسی ڈبونے کو جو ہے وہ دھونا کہا جائے گا۔ تو گویا کہ آپ نے چہرے کو دھویا، دایاں ہاتھ دھویا اور بایاں ہاتھ دھویا، تو اس عمل کو جو ہے وہ اسی ڈبونے کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، تو یہ جو ہے وہ آپ کا وضو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آپ مسح کر لیں گے تو یہ آپ کا وضو ارتماسی ہو جائے گا اور آپ کا وضو ارتماسی صحیح ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ چہرہ پانی کے اندر ڈبونے لگتے ہیں تو اس وقت اگر آپ کی وضو کی نیت نہیں تھی، آپ نے اپنا چہرہ پانی میں ڈبو دیا اور اس وقت آپ کی وضو کی نیت نہیں تھی، جب چہرہ پانی کے اندر موجود ہے اور ابھی آپ وضو کی نیت کرتے ہیں نکالتے ہوئے، اسی طرح جو ہے وہ دایاں ہاتھ آپ نے جب ڈبونے لگے تو اس وقت آپ کی وضو کی نیت نہیں تھی، جب آپ نے ڈبو دیا اور پانی کے اندر داخل کر دیا اس کے بعد آپ وضو کی نیت کرتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو ارتماسی متحقق نہیں ہوگا۔ احتیاط لازم کی بنا پہ آپ کا ایسا وضو کافی نہیں ہوگا اور آپ کا وضو باطل ہوگا۔ لہذا وضو ارتماسی میں جب آپ چہرہ ڈبونے لگیں گے، چہرہ پانی میں داخل کرنے لگیں گے، ہاتھ جب پانی میں داخل کرنے لگیں گے تو اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے۔ جب چہرہ پانی کے اندر داخل ہو جائے اس کے بعد اگر آپ نیت کریں گے تو احتیاط لازم کی بنا پہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ آج آپ کے سامنے وضو کے ریلیٹڈ چند احکام آپ کے سامنے بیان کیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ درس میں وضو کی شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔